السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج کی ٹرانسمیشن میں علامہ شجاع الدین شیخ صاحب، محترم علامہ شہزاد مجددی صاحب، محترم علامہ عمران بشیر صاحب، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ اور ناظرین یہ قطعی مت سمجھیے گا کہ میز جو ہے وہ اس وقت خالی ہے، اور ہم نے اپنا بساط بھر بلکہ کوشش کی ہے کہ بساط سے بڑھ کر علماء کرام کی جو خدمت ہے وہ نہیں کی ہم نے، ایسا قطعی نہیں ہے۔ اور لیکن چونکہ اب لازم بات ہے کہ سامان جو ہے وہ سمیٹا جا چکا ہے، اور افطار کو چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے۔ اچھا، ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جب واپس آئیں گے تو پھر مولانا روم پہ، چونکہ ہمارا تھیم بھی ہے اس پر ہم ان پر بات کریں گے، اور نفس چونکہ ان کا خاص موضوع ہے جس پر وہ بات کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا چونکہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہے آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں۔ میں تو طالب علم ہوں، مولانا رومی کی بارگاہ میں تو حکیم الامت آپ کا چمکتا ہے، خدا اور شاعر مشرق جیسے مولانا روم کے ذکر سے مرید اور شاگرد بن کے پیش ہوتے ہیں، اور باقی وہ استاذ الاساتذہ ہیں اور امام العارفین ہیں، امام العاشقین ہیں اس امت میں۔ اور یہ جو عشق کا، محبت کا فلسفہ آپ صوفیہ کے ہاں سنتے ہیں، اس کو سمجھیے کہ ایڈیٹڈ شیپ میں مولانا روم نے ہی پیش کیا، اس لیے علامہ کے ہاں بھی اس کا بڑا اثر ملتا ہے کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدائے تصورات۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، یہ وہیں سے انہوں نے فلسفہ لیا۔ اب عشق کیا کرتا ہے کہ آپ کا جو نفس، انسانی مزاج اور فطرت اور یہ اس کی نفسیات ہے کہ جب کسی چیز سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے نا تو پھر اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک شیء یعمی و یسم، فرمایا کسی چیز کی شدید محبت جو ہے نا وہ تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو جس وقت محبت شدت اختیار کرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومن کا خاصہ بیان کیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، عشق کی حد تک محبت کرتا ہے، اور عشق کہتے ہیں محبت کی انتہا کو۔ تو مولانا رومی نے اس کو بنیاد بنایا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانی نفس جو ہے، اس انسانی نفس کیا ہے؟ انسانی نفس جو ہے وہ اپنے آپ میں فنا ہے۔ اچھا، اپنے آپ میں فنا ہے، یعنی اس کو اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا اس کی وہ۔ اچھا اوکے، ٹھیک انا، ٹھیک ہے، نرگسیت کا شکار ہے، نرگسیت کی بھی اچھا انتہا، ہاں کوئی سپرلیٹو ڈگری ہو جو فنا سے وہ کہنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ روایات میں ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو بنایا نا تو نفس کو جب تخلیق فرمایا، یہ آسمان، زمین، پہاڑ، جو بڑے بڑے مظاہر قدرت ہیں، سورج، چاند، ستارے، وہ پوچھا، ہر اپنی مخلوق سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا اللہ تو میرا رب ہے۔ تو کون ہے؟ میں آسمان ہوں، میں زمین ہوں، میں پہاڑ ہوں، اور تو میرا میں سمندر ہوں، تو میرا رب ہے۔ جب نفس کو تخلیق فرمایا نا تو فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا اللہ تو ہے۔ تو فرمایا تو کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ اللہ، یہ اس کی سرشت ہے، یہ اس کی جبلت ہے، یہ اس کی فطرت، انانیت، اس کو انانیت کہتے ہیں۔ اسی سے یہ سارے سوتے شر کے رضائل کے پھوٹتے ہیں، انانیت کے، تکبر، سرکشی، بڑائی، اپنی محبت، نرگسیت، جسے شعر کی زبان میں، شاعری میں آپ کہتے ہیں، نفسیات کی اصطلاح میں، تو یہ سب چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، میں سے، انانیت سے۔ اور شریعت نے اسی کی میں نو نکی کر کے کٹ، صوفیہ دیکھیں ہر رنگ میں آئے ہیں، جہاں جہاں بھی آئے ہیں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ یہ دو ضدیں ہیں، خیر اور شر۔ ایسے ہی انسانی وجود، ایک فرشتہ، ایک شیطان، ایک روح، ایک نفس، اسی کے وجود۔ پھر یہ انسان جو ہے نار اور نور، اس کا ایک حسین امتزاج ہے۔ دیکھیے فرشتہ موجود تھا، جن موجود تھا، پھر اللہ نے اس مخلوق کو، انسان کو تخلیق فرمایا، عناصر اربعہ کے ساتھ اس کا جسم بنا ہے جو عالم خلق ہے، میٹیریلسٹک ہے۔ پھر فنفخت فیہ من روحی، پھر اس کے اندر اپنی روح میں سے روح پھونکی، وہ عالم امر ہے، انویزیبل ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ یعنی مادے کا اور روح کا حسین امتزاج ہے انسان، بے شک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بندگی چاہی ہے، ایسی بندگی جس کے اندر جبر نہ ہو، جس کے اندر زبردستی نہ ہو، جس کے اندر کھینچا تانی نہ ہو، جس کے اندر قوموا للہ قانتین کی کیفیت،
اب اس کے لیے سب سے بہترین جو سادہ اور آسان رستہ اور مؤثر ترین علاج تجویز کیا ہے وہ ہے عشق و محبت کی کیفیت، اور یہی اصل میں مطلوب تھی، یہی درکار تھی۔ سو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کے ہاں دیکھیں تو کہتے ہیں جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، اوہ در رقص آمد و چالاک شد۔ کہتے ہیں یہ عشق کا کارنامہ تھا کہ خاکی جسم کو معراج کی رات آسمانوں سے اوپر لے گیا، اور یہ عشق کا کمال تھا کہ جب تجلی پڑی تو انسان پہاڑ بھی رقص میں آ گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو عشق ہے اس کا کمال یہ ہے کہ ملت عشق از ہما دیہا جداست، عاشقان را مذہب و ملت خداست۔ کہتے ہیں جو عشق کی دنیا ہے اور عشق کی ملت ہے یہ سب سے جدا ہے، اور کیا ہے اس کا مرکز ذات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ۔ اور یہ ان کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے مخلوق اللہ کا کنبہ، یعنی شارٹ ترین ورڈز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صوفیاء ہیں، مولانا رومی ہیں اور یہ بزرگ ہیں، یہ مخلوق کو خالق کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جب ہم چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمارے اپنے پیمانے خیر و شر ہوتے ہیں، تو جب مخلوق کو خالق کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ احبہم اللہ من انفعہم لعیالی، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین وہ ہے جو اس کی فیملی، اس کے کنبے اور اس کے بندوں کے لیے زیادہ نافع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولانا رومی کا شعر آخر میں عرض کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آب در کشتی ہلاک کشتی است، زیر کشتی باہر کشتی پشتی است۔ فلسفہ دے دیا نفس اور جسم کا۔ کہتے ہیں کہ پانی اگر کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کی بقا کی ضمانت، اور پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو اس کی ہلاکت کی دلیل۔ کیا کہیں ماشاءاللہ، بس یہی سارا حاصل ہے اس کشمکش کا کہ بندہ اپنے آپ کو وہ روح کے تقاضوں کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے اور اپنی انا کو اس رب کائنات کی انا کے تابع کر دے، اور اس انانیت کبریٰ کا ذکر تو سورہ طٰہٰ میں جو آیا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں جو سیدنا عمر نے بھی آیات سنی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہوں، اللہ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو اقبال کہتے ہیں دی اسمال آئی ایم should bow down to the big I am of اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس انانیت صغرا کو اس انانیت کبریٰ کے سامنے جھکا دینا، یہی کمال ہے اس انسان کا، یہی شرف ہے اس کا، یہی اس کی معراج ہے اور یہی اس کی نجات اور کامیابی۔ سبحان اللہ۔ حضرت اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ جتنے بھی ہمارے صوفیہ اکرام، اللہ پاک ان کی جو دنیا سے جا چکے ہیں کروڑوں رحمت برکت نازل فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، سب نے یہ تلقین فرمائی کہ محاسبہ، روزانہ کی بنیاد پہ اپنا محاسبہ کیا جائے۔ ہمارے جو پیر و مرشد تھے وہ صوفیہ کے تو پورا سسٹم ہے مراقبے کا اسی جی ہمارے جو پیر و مرشد تھے 3 باتیں فرمایا کرتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم 3 باتوں کو آج اگر پلے باندھ لیں تو آج کی ہماری ساری محفل کا خلاصہ اور چیزیں سامنے آ جائیں گی اور ہمارا نفس پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، جتنا ہمارا آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی روحانیت بڑھتی چلی جائے گی، اور ان کا اپنا معمول تھا روزانہ 25,000 مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ علامہ عطا شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے تو ایک آدمی آ گیا پنجابی میں کہنے لگا للو چنگے سنگ ترے، سنگترا جو ہوتا ہے، تو حضرت نے اپنا بیان روک دیا، لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا، فرمایا اس کی بات پہ عمل کر لو، تم لوگوں نے میرے پورے بیان پہ عمل کر لیا، بلکہ یوں فرمایا کہ میری ساری زندگی کے بیانوں پہ عمل کر لیا۔ کہ حضرت کیا مطلب؟ اس کے پاس 2 درجن سنگترے ہوں گے، اتنی عوام بیٹھی، تو ترجمہ دیکھی کیا کیا، میں چنگے سنگ ترے، جن کو سنگت اچھی مل گئی وہ تر گئے، یعنی کہ پار ہو گئے، تیر گئے جی۔ اور تیسری بات فرمایا کرتے تھے ہمارے پیر و مرشد کہ ہر موقع پہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو دیں۔ سبحان اللہ۔ اسے درخواست ہے کہ یہ 3 کام کرتے ہوئے رات کو محاسبہ کریں کہ آج میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آج میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، آج میں نے حرام تو نہیں کہیں کمایا، اور یوں تصور کریں جیسے میں قبر میں پہنچ چکا ہوں آنکھیں بند کر کے،
اب بتا تیرے پاس موقع بھی نہیں باہر جانے کا، اب تو بتا کیا کرے گا؟ جب یہ جذبہ روزانہ لائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے ہی موت کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ ہم اس طرف توجہ دلائیں گے ناظرین کی کہ اسلام میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ نماز پہ دیا گیا، صلاۃ پہ دیا گیا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اور معراج مومن ہے یہ، اور معراج مومن اس طرح سے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قیام ہے۔ قیام کا مطلب ہی یہ کہ عزم کے ساتھ کھڑے ہونا اور اللہ اکبر میں اپنا ہاتھ اٹھا کر اور اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر بیچ میں نفس حائل ہوتا ہے انسان کا، کبھی وہ کچھ بھول جاتا ہے، کبھی کچھ وہ کر دیتا ہے، تو اپنے نفس کو رکوع کی حالت میں جھکا دیتا ہے۔ یہ کہا گیا ورکعوا مع الراکعین، ٹھیک ہے، ساجدین کا بھی مرحلہ نہیں ہے، ٹھیک، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ہاں اپنے نفس کو حالت رکوع میں لے آؤ، کیونکہ جب رکوع میں ہوگے تو تمہارا اختیار آدھے سے زیادہ ختم ہو چکا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ کہ سجدے میں جاؤ اور کہو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، کہ سب سے اعلیٰ وہ ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کے لیے اگر ہم آیت پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہو جائے گا، کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو نفس انسانی کا جو کہنا چاہیے کہ سفر ہے، معراج ہے، وہ قیام سے شروع ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجود میں ہو جاتا ہے، جہاں اپنا اختیار ختم، اور جہاں اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں گویا کہ کہنا چاہیے کہ محبت رحمت جو ہے انسان اس کے بن جاتا ہے، اور اس کو معرفت حاصل۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ وقت ہوا ہے وظائف خیر کا اور آداب وظائف کا، خاص طور پہ تزکیہ نفس کے حوالے سے ہی اگر آپ بیان فرمائیں کہ کیسے آسانی ہو سکے، مزید آسانی۔ کچھ تو آپ نے بیان فرمایا وظیفوں کی شکل میں کیا پڑھا جائے کہ کم وقت اس نفس پہ قابو کر لے آدمی۔ دو بنیادی باتیں، ایک تو استغفار کی کثرت کا معاملہ، ٹھیک ہے، کثرت سے استغفار کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، اور دوسرا یہ کہ جس کو ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے پہلے تولو پھر بولو۔ تو میں تولنا شروع کر دوں کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں کیا میں اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکوں گا اس کو؟ جو میں کرنے جا رہا ہوں کیا میں اللہ کے سامنے اس کو جسٹیفائی کر سکوں گا؟ اسی کو فقہا بلکہ صوفیہ محاسبہ کہتے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے سورہ حشر کی آیت میں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تمہیں چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ جتنا یہ احساس بڑھے گا میرا تزکیہ نکھرتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استغفار کے فرمایا کثرت ذکر ہو، کثرت ذکر، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیے، اور اس میں جو مسنون ذکر ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کو نبی کریم علیہ السلام نے کنز من کنوز العرش فرمایا، عرش کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے۔ اس کی 5 تسبیحات کو اپنا معمول بنائیے، بسم اللہ شریف اور درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز جس طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو ہفتہ 10 دن 40 دن کا کورس کر کے استعمال کریں گے تو آپ کو نتائج ملنا شروع ہوں گے، فزیکلی آپ محسوس کریں گے اور ان کو دیکھیں گے۔ 5 تسبیحات ولا حول ولا قوت الا، یعنی 500 بار روزانہ کو آج کے تحفوں میں سے ایک اپنا معمول بنا لیجئے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہفتہ وار 15 روزہ اور ماہانہ جب 40 دن آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ اپنے اندر خود ایک تبدیلی محسوس کریں گے، اور نفس پہ قابو جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت ہم یہ بات عرض کریں گے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم کی کثرت کریں، اور صرف یہ اس کو منتر اور جنتر کے طور پہ نہیں بلکہ اس طور پہ پڑھے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے واقعی ہم اس سے ہدایت طلب، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پڑھے، اور دوسرے اس کے ساتھ یہ کہ یا ہادی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسماء الحسنہ میں سے اس کی کثرت کرے، جو اسماء الحسنہ میں سے اس کو کتنی مرتبہ کثرت سے، بس آپ یہ نہیں کہ جتنا پڑھ سکیں آپ، یہ ہادی سہولت سے اور کثرت سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنَ الْإِفْطَارِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ، کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ جس وقت ہم کھانے پکانے اور پکوڑوں سموسوں کی طرف چلے جاتے ہیں، كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُ النَّارِ، سب کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ایسے 10 لاکھ لوگوں کو چھٹکارا ملتا ہے۔ تو سحری اور افطاری میں لقمے کچھ کم کر لیں، 2 لقمے کم کر لیں، 4 کم کر لیں،
رونا نہ ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے رونے والی صورت بنا دو، اللہ تمہیں بھی وہی انعام دے گا. ایک تو یہ درخواست ہے. دوسرے نمبر پہ تم دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اور دوسرا سب سے بڑا وظیفہ جو پورے رمضان میں ہم لے کر چلیں، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں خواتین سے بھی مرد حضرات سے بھی، نماز کے لیے جیسے وضو ضروری سمجھتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے قرآن پاک کی تجوید کو بھی ضروری سمجھیں، خواتین بھی سیکھیں. اس سے بڑا کائنات میں نہ وظیفہ آیا ہے نہ آئے گا. تجوید اور ترجمہ دونوں چیزوں کو اہتمام سے کریں. اور ایک چھوٹا سا وظیفہ جو طبرانی شریف کی روایت میں بھی اور تفسیر قرطبی میں موجود ہے، جو بندہ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 5 بڑے بڑے انعام عطا فرمائیں گے، جس کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، 70 طرح کی حاجتیں پوری کریں گے، اور ہر قسم کے دشمنوں سے حاسدوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور ان پہ غلبہ عطا فرمائیں گے، اور جنت میں بہت اونچا مقام ہے حظیرۃ القدس، وہاں پر اس کو جگہ نصیب فرمائیں گے. وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ تو ہر ایک کو آتی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہر کو آتی ہے، آیت الکرسی بھی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 26 اور 27 بڑی مشہور ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ والی یہ وظیفہ کیا جائے، اللہ یہ اس کو یہ سارے انعامات عطا فرمائے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، شیخ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جس نوٹ پر گفتگو ختم کی ہے، آج ہمارا موضوع تھا ناظرین گرامی نفس، تزکیہ نفس اور خواہشات نفسانی. اور تمام علماء کرام کی طرف سے جو مشترکہ طور پر بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یعنی کہ نفس کو جو آپ اگر نفس پہ قابو پانا چاہتے ہیں تو اللہ یعنی کہ باری تعالیٰ سے محبت جو ہے اور اس کا قرب جو ہے وہ آخری منزل ہونی چاہیے. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. اور جیسے کہ آخر میں محسن صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پھر وہ انانیت جس کا ذکر علامہ شہزاد مجدد صاحب نے کیا اور محترم علامہ عمران بشیر صاحب نے کیا، وہ بھی آپ کے تابع ہو جائے گی. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں اور قیام سے ابتدا کرتے ہیں تو وہ انانیت، وہ نرگسیت، وہ میں جو ہے جس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ چھوٹا چھوٹا کر کے اس کے ٹکڑے کر دو، وہ بھی پس کے رہ جائے گی. اور وہیں سے نفس جو ہے، وہیں سے وہ منزل شروع ہوتی ہے جو نفس امارہ سے لے کر نفس مطمئنہ تک ہمیں لے جائے گی انشاءاللہ العزیز. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.